الحمد لله رب العالمين الذي جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القطب الأعظم في الدين، وبعث له النبيين أجمعين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ ما أنزل إليه من ربه ورب العالمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يصدعون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي هكذا في الترغيب. وأن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وغيرهم هكذا في الترغیب. محترم معزز قابل قدر سامنے کرام، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں کہا، امت مسلمہ کو بیدار کرتے ہوئے کہ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوكب قسمت امکان ہے خلافت تیری. اور کسی شاعر نے کہا کہ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر آج جو تو غالب نہیں کچھ قصر ہے ایمان میں. دوسری جگہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم آپس میں غضبناک و آپس میں رحیم، تم آپس میں غضبناک و آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بی و خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. محترم معزز قابل قدر سامنے کرام، میں نے ابھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159، 160، 161، 162 تلاوت کی.
یہ 4 آیتیں سورۃ البقرہ کی ہیں، جو دوسرا سورہ ہے قرآن کریم کا، اور قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے اور تیسرا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی شریعت اور سنت کو چھپاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کو چھپاتے ہیں، جبکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ البتہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، البتہ جو شخص اس روش سے باز آ جائے، ان چیزوں سے رک جائے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے، اور جو کچھ چھپاتے تھے ان سے بیان کرنے لگے تو ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اور بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں جان دی، مر گئے، دنیا سے چلے گئے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کمی کی جائے گی، تخفیف کی جائے گی، اور نہ ہی انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور آگے فرمایا کہ سنو، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کوئی اور خدا نہیں۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی شناخت موجود ہے، ساخت موجود ہے، رات اور دن کے الٹ پھیر موجود ہیں، ایک دوسرے کے بعد آنا، ایک دوسرے کے بعد جانا، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیز لیے ہوئے دریاؤں میں، سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، نازل کرتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام چیزوں میں بے شمار نشانیاں۔ دوستو بزرگوں، علماء یہود کا سب سے بڑا قصور کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کے علم کی اشاعت کرنے کے بجائے اس کو ربیوں اور مذہب پیشہ وروں کے ایک محدود طبقے میں مقید کر رکھا تھا، چھپا رکھا تھا، اور عامہ خلائق تو درکنار خود یہودی عوام تک اس کی ہوا تک نہیں پہنچتی تھی، اس کی خوشبو تک نہیں پہنچتی تھی۔ پھر جب عام جہالت کی وجہ سے ان کے اندر گمراہیاں پھیل گئی، بت پرستی، شرک پھیل گئے، تو علماء نے نہ صرف یہ کہ
کہ اصلاح کی کوشش نہ کی، بلکہ وہ عوام میں اپنی مقبولیت رکھنے کے لیے ہر اس ضلالت، گمراہی کو، بدعت کو، خرافات کو، رسم و رواج کو، ریتی رواج کو، جس کا رواج عام ہو گیا تھا، اپنے قول، اپنے عمل سے یا اپنے سکوت سے الٹی سند دینے لگے۔ اسی سے بچنے کی تاکید مسلمانوں کو کی جا رہی ہے کہ دنیا کی ہدایت کا کام جس امت کے سپرد کیا جائے، اس کا فرض یہ ہے کہ اس ہدایت کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے، نہ یہ کہ بخیل کے مال کی طرح سے اسے چھپا کر اور ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کفر کے اصلی معنی چھپانے کے ہیں، اسی سے انکار کا مفہوم پیدا ہوا ہے، اور یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ ایمان کے معنی ماننا، قبول کرنا، ایکسپٹ کرنا، سویکار کرنا، تسلیم کر لینا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ کے حکم کے سامنے مر مٹنے کا عزم مصمم کر لینا۔ اس کے برعکس کفر کے معنی ہے کہ نہ ماننا، انکار کر دینا، ریجیکٹ کر دینا، رد کر دینا۔ قرآن کی روح سے کفر کے رویے کی مختلف صورتیں، ایک یہ ہے کہ انسان سرے سے خدائی کو نہ مانے یا اس کے اقتدار، اعلیٰ تعلیم کو تسلیم نہ کرے اور اس کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک حقیقی اور معبود حقیقی ماننے سے انکار کر دے یا اسے واحد مالک اور معبود نہ مانے۔ دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو مانے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایات کو واحد منبع علم اور قانون تسلیم نہ کرے، انکار کر دے۔ تیسرے یہ ہے کہ اصولاً اس بات کو بھی تسلیم کر لے کہ اسے اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا ہے، مگر اللہ اپنی ہدایات اور اپنے احکام پہنچانے کے لیے جن پیغمبروں کو، جن رسولوں کو اور جو شرشتہ اور جو رشی، جو میسنجر، جو پروفیٹ آئے، ان کو واسطہ نہ بنائے، ان کا انکار کر دے، ان پر ایمان نہ لائے، ان کی سنت پر نہ چلے۔ چوتھا یہ کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرنے لگے اور اپنی پسند اور اپنے تعصبات کی بنا پر ان سب میں کسی کو نہ مانے اور کسی کو مانے، کسی کو زیادہ بڑھا دے، کسی کو کم کر دے۔ اور پانچویں یہ ہے کہ پیغمبروں نے خدا کی طرف سے عقائد، اخلاق اور قوانین حیات کے متعلق جو تعلیمات بیان کی ہیں ان کو یا ان میں سے کسی چیز کو قبول نہ کرے۔ نمبر 6، نظریے کے طور پر ان سب چیزوں کو مان لے مگر عملاً احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے، جان بوجھ کر کے چھوڑ دے اور اس نافرمانی پر اصرار کرتا رہے، اڑا رہے، ہٹ دھرمی اختیار کرے اور دنیاوی زندگی میں اپنے رویے کی بنا اطاعت پر نہیں بلکہ نافرمانی پر رکھے۔ یہ سب مختلف طرز فکر و عمل اللہ کے مقابلے میں باغیانہ ہے، ظالمانہ ہے، اور ان میں سے ہر ایک رویے کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مقامات پر قرآن میں کفر کا لفظ کفران نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور شکر کے مقابلے میں بولا گیا ہے۔ شکر کے معنی یہ ہے کہ نعمت جس نے دی ہے انسان اس کا احسان مند رہے، اس کا فرما بردار بن کے رہے، شکر بجا لائے، اس کے احسان کی قدر کرے، اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کی رضا کے مطابق استعمال کرے اور اس کا دل اپنے محسن کے لیے وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو، جھکا ہوا ہو۔ اس کے مقابلے میں کفر یا کفران نعمت یہ ہے کہ آدمی یا تو اپنے محسن کا احسان ہی نہ مانے اور اسے اپنی قابلیت یا کسی غیر کی عنایت یا سفارش کا نتیجہ سمجھے یا اس کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرنے لگے، اسے ضائع کر دے، برباد کر دے، یا اس کی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے یا اس کے احسانات کو باوجود اس کے ساتھ غدر اور بے وفائی کرے۔ اس نوع کے کفر کی ہماری زبان میں بالعموم احسان فراموشی، نمک حرامی، غداری، ناشکری لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ دوستو، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي، اگر کسی جماعت کسی قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہو، کوئی غلط کام کرتا ہو، معاصی میں مبتلا ہو، تو وہ جماعت وہ قوم باوجود قدرت کے طاقت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی ہے، منع نہیں کرتی ہے، سمجھاتی نہیں ہے، تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جائے گا۔ میرے مخلص بزرگوں اور دوستوں، ترقی اسلام اور مسلمین کے خواہش مندوں، یہ ہے مسلمانوں کی تباہی کے اصل اسباب اور بربادی کی اصل وجہ۔ ہر شخص اجنبیوں کو نہیں سمجھا سکتا، اپنے بڑوں کو نہیں سمجھا سکتا، تو کم سے کم اپنے ہم عمر کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو اور اپنے ماتحتوں کو تو سمجھاتا نہیں؟ کیا اس کو نہیں سمجھا سکتا؟ کیا اس کو نہیں بتا سکتا کہ اللہ کی شریعت کی طرف آئے، اللہ کی سنت کی طرف آئے؟ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہیں رہی۔ ہمارے جو ماحول ہے اس کی عکاسی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبع نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ دوستو، دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، کہ تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی کو دیکھے، کوئی ناگوار، کوئی ناجائز کام کو دیکھے، تو اس کو اس پر قدرت ہو، اتنی طاقت رکھتا ہو کہ اس کو ہاتھ سے روک دے، بند کر دے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روک دے، اور اگر اتنی طاقت نہ ہو تو چاہیے کہ زبان سے اس کو سمجھائے، منع کرے، روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو اس کو برا سمجھے، دل میں غلط سمجھے، اس کی ہدایت کے لیے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ لیکن حضرات، آج کے نوجوانوں کی کیا حالت ہے کہ بیچ کر تلوار اپنی موبائل خریدتے رہے، بیچ کر تلوار اپنی موبائل خریدتے رہے، امت کٹتی رہی اور ہم دیکھتے رہے، امت کٹتی رہی اور ہم دیکھتے رہے، مسجد سے اذان کی آواز آتی رہی اور ہم نیٹ پر دعا مانگتے رہے، غافل رہے نماز سے اور حدیث پوسٹ کرتے رہے، غافل رہے خود نماز سے اور حدیث پوسٹ کرتے رہے، بھیج کر دینی میں سے اپنے آپ کو دیندار سمجھتے رہے ہیں۔ یہ ہے آج کا معاملہ۔ اگر ہم دعوت و تبلیغ کے کام کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ دوستو، پہلے زمانے میں جن منکر قوموں نے خدا کا انکار کیا اور جب وہ خدا کے عذاب کا شکار ہوئے تو ان پر آگ کی بارش ہوئی۔ آپ قوم شعیب علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں، چینک سے ہلاک ہوئی، قوم سمود کے بارے میں جانتے ہیں، تیز آندھی سے ہلاک ہوئی، قوم عاد کے بارے میں جانتے ہیں، سیلاب سے ہلاک ہوئی، قوم نوح کے بارے میں آپ جانتے ہیں، مگر جو مسلمان قومیں تھیں وہ خدا کے عذاب کا شکار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلت کا عذاب دیا۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل کو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر جا کر بس گئے تھے، انہیں مصریوں کا غلام بنا دیا، انہیں سخت سزائیں دیتے، ذلیل کرتے۔ اس قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مصریوں کی غلامی سے نجات دیا، مگر اس قوم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحتوں کو نہ مانا اور احکام خداوندی سے لاپرواہی برتی تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں 40 سال تک فقیروں کی طرح صحراؤں میں در در بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، کھانے پر مجبور کر دیا۔ اے دانیال علیہ السلام اپنی قوم کی اصلاح کی بہت کوشش کی، مگر قوم خدا کے احکام پر عمل کرنے سے لاپرواہی کرتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو
فراقیوں کا غلام بنا دیا۔ دوست بزرگوں، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل مندوں کی جماعت۔